السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے جانوروں اور پرندوں کی لڑائی۔ پیارے بچوں، کافی عرصہ گزرا، ایک جنگل میں بہت سے پرندے اور جانور رہا کرتے تھے۔ تمام پرندے اور جانور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جانوروں نے شیر کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا تھا اور پرندے گدھ کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جب پرندوں نے گدھ کو اپنا بادشاہ بنایا تو شیر کو یہ چیز پسند نہ آئی۔ یہ دیکھیں، یہ گدھ ہے جس کو ولچر بھی کہتے ہیں۔ تو گدھ جو ہے نا، وہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ بھی اونچائیوں پر اڑتا ہے، مگر اس کی خوراک کوئی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ شیر کو جو ہے نا، یہ بات پسند نہ آئی کہ پرندے گدھ کو اپنا بادشاہ مان لیں۔ تو وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ جانوروں کی طرح پرندے بھی اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ شیر کو ہر وقت یہ بات پریشان کیے رکھتی تھی۔ ایک دن شیر نے ہرن کا شکار کیا اور ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے آرام سے نرم گھاس پر بیٹھ کر مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ اچانک آسمان پر اڑتے ہوئے ایک گدھ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گدھ بھی کافی دیر سے بھوکا تھا اور مردار گوشت کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ گدھ نے شیر کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تو جھپٹ کر نیچے آیا اور شیر کے منہ سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا لے کر اڑ گیا۔ شیر کو گدھ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ کر نہ سکا کیونکہ گدھ تو گوشت جھپٹ کر فضا میں پرواز کر چکا تھا۔ شیر نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، گدھ نے آج تمہارے بادشاہ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو آئندہ تم بھی اس کی حرکتوں سے بچ نہیں سکو گے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے پرندوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ وہ کبھی کسی جانور کے ساتھ زیادتی کرنے کی ہمت نہ کریں۔ بندر بولا، ہم ان سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے حملہ کرنے سے پہلے یہ اڑ جائیں گے اور ظاہر ہے ہم زمین پر رہتے ہوئے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لومڑی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ رات کو جب سارے پرندے سو رہے ہوں تو ہم ان پر حملہ کر دیں۔ تمام جانوروں نے لومڑی کی اس ترکیب کو بہت پسند کیا اور پھر رات کو جب سب پرندے اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اچانک تمام جانوروں نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ یہ ساری سازش لومڑی کی تھی۔ اس نے ان جانوروں کو پرندوں کے خلاف اکسایا تھا۔ تو جب جانوروں نے پرندوں پر حملہ کیا تو اس حملے میں بہت سے پرندے زخمی ہو گئے، کیونکہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں سو رہے تھے۔ انہیں جانوروں کے اس حملے کی خبر نہ تھی۔
پرندوں کے بادشاہ نے جو گدھ تھا اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا اور انہیں کہا کہ جانوروں سے بدلہ لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر وہ جمع کر لیں۔ جب پتھر جمع کر لیں گے تو پھر سارے جانور جو غول در غول جنگل میں پھر رہے تھے، ایک دفعہ ان پرندوں نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ پرندوں نے اپنی چونچ میں ننھے ننھے کنکر اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے جب یہ کنکر جانوروں پر گرائے تو جانوروں کو اس حملے سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ پیارے بچوں، بہت دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ رات کو جانور پرندوں پر حملہ کرتے تو دن میں پرندے جانوروں پر حملہ کرتے۔ اس طرح جانور بھی زخمی ہو چکے تھے اور پرندے بھی زخمی ہو چکے تھے۔ پرندے اور جانور اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھے، مگر کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر کچھ عرصہ گزرنے پر چمگادڑ نے پرندوں سے کہا، اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو نہ رات کو ہم چین کی نیند سو سکیں گے اور نہ ہی دن میں ہمیں آرام میسر آ سکے گا، اور اس طرح زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں مل کر اس لڑائی کا حل سوچنا چاہیے۔ چمگادڑ نے اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کی تھی، دانش مندی والی، عقل مندی والی، اور سب جانوروں نے اس بات کو غور سے سنا بھی۔ کچھ چمگادڑ کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف۔ تو ان پرندوں میں بلبل بیٹھی ہوئی تھی۔ بلبل بولی، یہ بات ٹھیک ہے، ہم جانوروں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، ویسے بھی لڑائی جھگڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوا بولا، نہیں، ہم صلح میں پہل کیوں کریں، جانوروں کو اس کام کے لیے پہل کرنی ہوگی۔ ہما ابھی تک خاموشی سے بیٹھی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، ساتھیو، اچھا کام کرنے کے لیے دوسروں کو موقع دینے کی بجائے خود آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر چونکہ غلطی ہمارے بادشاہ گدھ نے کی تھی، اس لیے اگر ہم صلح کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہما کی بات سے سب نے اتفاق کیا اور پھر انہوں نے جانوروں سے صلح کر لی۔ گدھ بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا تھا جانوروں کی اس لڑائی سے۔ تو جب جانور اور پرندوں نے آپس میں صلح کر لی تو دونوں طرف سے بہت خوشیاں منائی گئیں اور یہ سب ایک مرتبہ پھر مل جل کر رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، مل جل کر رہنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں تو دشمنیاں بنتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے جانوروں اور پرندوں۔